اسلامی عقیدے میں ایک بہت ہی مرکزی تصور ہے جو اللہ کی عظمت اور اس کی لامحدودیت کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ ہے العرش، یعنی اللہ کا تخت۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایمان کا ایک اہم ستون ہے۔ تو آئیے مل کر اس عظیم حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ عرش ہے کیا، اور یہ ہماری سمجھ میں اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے۔ اس تصور کی بنیاد کہیں اور نہیں بلکہ خود قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ سوچئے، صرف یہ ایک آیت ہی اس موضوع کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کی پہچان اس کے عرش کا رب ہونے سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ عرش کوئی عام تخلیق نہیں بلکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات میں سب سے عظیم اور سب سے بڑی ہے۔ اور جیسے ہی ہم یہ سنتے ہیں ذہن میں فوراً سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا، تو اس کی حقیقت کو سمجھنے کا جو پہلا قدم ہے نا، وہ خود اس لفظ عرش کے معنی کو جاننا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ زبان اور شریعت کی روشنی میں اس کا مطلب کیا نکلتا ہے۔ دیکھیے، عربی زبان میں عرش کا بنیادی مطلب ہے ایک بلند ڈھانچہ یا چھت، اور خاص طور پر ایک بادشاہ کا تخت۔ یہ لفظ خود ہی طاقت، حاکمیت اور جلال کی ایک پوری تصویر پیش کر دیتا ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر اس کا الہی تصور قائم ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خود قرآن اس لفظ کو ایک حقیقی مادی چیز کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ جب ملکہ سبا کے تخت کا ذکر آتا ہے تو قرآن اسے عرش عظیم کہتا ہے۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ عرش کا تصور کوئی خیالی چیز نہیں بلکہ ایک ٹھوس وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو یہاں جو سب سے اہم نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ عرش ایک حقیقی قائم شدہ وجود کا نام ہے۔ جب یہ بنیاد سمجھ آ جائے تبھی ہم اللہ کے عرش کی عظمت کا تصور شروع کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم دنیاوی تعریف سے نکل کر الہی حقیقت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، کیونکہ جب یہی لفظ یعنی عرش اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہر انسانی تصور سے کئی زیادہ بلند اور عظیم ہو جاتا ہے۔ فرق بالکل واضح ہے۔ ایک انسانی بادشاہ کا تخت اس کی محدود طاقت کی علامت ہے، لیکن اللہ کا عرش، وہ تو اس کی لامحدود بادشاہی اور کائنات کے ہر ذرے پر اس کے مکمل حاکمیت کی نشانی ہے۔ ان دونوں میں کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہیں اسلامی عقیدے کا ایک بہت ہی نازک اور بنیادی اصول سامنے آتا ہے۔ ہم عرش کے وجود پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، لیکن ہم یہ سوال نہیں کرتے کہ وہ کیسا ہے۔ کیونکہ خالق کی حقیقت مخلوق کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم اس کے وجود کا اقرار کرتے ہیں مگر اس کی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ قرآن صرف اس کے وجود کا ہی ذکر نہیں کرتا بلکہ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے خاص القابات استعمال کرتا ہے، جیسے کہ عرش عظیم، یعنی وہ تخت جو ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے عظیم ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اسے عرش مجید بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ عرش جو شان والا ہے، بزرگی والا ہے، جلال والا ہے۔ یہ الفاظ صرف نام نہیں بلکہ اس کی ناقابل تصور حقیقت کی ہلکی سی جھلکیاں ہیں۔ اللہ کا رب العرش یعنی عرش کا رب ہونا اس کی حاکمیت کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ کو عرش کی ضرورت ہے یا وہ اس میں محدود ہے۔ نہیں، خالق ہمیشہ اپنی مخلوق سے بے نیاز اور بلند و بالا ہوتا ہے۔ تو یہ عظیم الشان عرش کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں کہاں کھڑا ہے؟ کیا یہ کائنات کے بعد بنا یا اس سے بھی پہلے؟ آئیے ذرا اس کی ترتیب کو سمجھتے ہیں۔ قرآن ہمیں ایک حیرت انگیز منظر دکھاتا ہے، اور اسی نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ غور کیجئے، آسمان اور زمین ابھی بنے بھی نہیں تھے لیکن عرش موجود تھا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ اولین تخلیقات میں سے ہے۔ تو تخلیق کی ترتیب کچھ یوں بنتی ہے: سب سے پہلے ازل سے صرف اللہ کی ذات تھی، پھر اس نے اپنی اولین مخلوقات میں عرش اور پانی کو پیدا کیا۔ اس کے بعد قلم کو حکم دیا گیا کہ وہ تمام تقدیر لکھ دے، اور پھر کہیں جا کر آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا مرحلہ آیا۔ انسانی عقل عرش کی اصل عظمت کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن شاید اگر ہم صرف اس کائنات کی وسعت پر غور کریں جسے ہم جانتے ہیں تو ہمیں اس کی بڑائی کا ہلکا سا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث ہمیں ان فاصلوں کا کچھ اندازہ دیتی ہے۔ ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ یہ وہ پیمانہ ہے جسے ہمارا ذہن پوری طرح سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ 500 سال، یہ عدد صرف ایک مثال ہے اس ناقابل تصور وسعت کی، لیکن سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہ 7 آسمان اور زمینیں عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو۔ عرش ان سب سے کہیں بلند اور عظیم ہے۔
جب عرش اس قدر عظیم ہے تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ کی حاکمیت کی حتمی علامت کیسے ہے؟ آئیے اس کے علامتی پہلو کو سمجھتے ہیں۔ اور پھر تخلیق کے اس عظیم الشان عمل کے بعد وہ لمحہ آتا ہے جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ یہ کائنات کی تکمیل کے بعد اس پر اللہ کی مکمل بادشاہت اور اختیار کا حتمی اعلان ہے۔ اور یہاں پھر وہی نازک نقطہ سامنے آتا ہے۔ ہم اس مستوی ہونے پر بالکل ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسا قرآن نے بیان کیا، لیکن اس کی کیفیت یعنی یہ کیسے ہوا اس پر بحث نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی شان کے لائق کوئی مثال اس کی مخلوق میں موجود ہی نہیں۔ تو چلیے اب تک جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے سمیٹتے ہیں۔ پہلی بات، عرش اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے عظیم ہے۔ دوسری، یہ ایک حقیقی وجود ہے مگر اس کی اصل حقیقت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تیسری، اسے آسمانوں اور زمین سے بھی پہلے تخلیق کیا گیا ہے۔ چوتھی، یہ اللہ کی مطلق طاقت اور عظمت کی حتمی علامت ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، یہ خالق کو محدود نہیں کرتا بلکہ اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ آخر میں بس ایک سوال پر غور کیجیے کہ اگر اس کے صرف ایک مخلوق کی عظمت ایسی ہے کہ ہمارا تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو پھر اس مخلوق کا خالق خود کتنا عظیم ہوگا۔